آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 98ویں پارے سے ہوا ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ اہل ایمان کی کامیابیوں کا تذکرہ ہے اور کامیاب ہونے والی صفات جو ان کے اندر ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، فضول چیزوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، شرمگاہوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، امانت داری کا اہتمام کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر یہ کہا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ان خوبیوں والوں کو اللہ تعالیٰ جنت بھی فردوس والی دیں گے، یعنی اعلیٰ جنت۔ پھر انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی پیدائش میں کن کن مراحل سے گزارا ہے، اور پھر وہ مختلف مراحل سے گزر کر ایک انسانی شکل اور ایک بہترین اور خوبصورت انسانی شکل جو وجود میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے یہ فرمایا کہ جب انسان کو ہم پیدا کر سکتے ہیں پہلی دفعہ، تو ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ دوبارہ پیدا کرنے سے مراد قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ انسان کو قبر سے اٹھائیں گے اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ جب وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے تو قوم کے سردار کہنے لگے یہ تو ہماری طرح کا آدمی ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ ہم پر بڑا بننا چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت تھی، ان پر قوم کے لوگوں پر ان کی محنت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ مخالفت اور ظلم بڑھتا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کری کہ اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں، اپنی حفاظت کا سامان کریں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کری، اور طوفان نوح کے آنے کے اللہ تعالیٰ نے اسباب بتائے، یعنی جو ان کی علامتیں بتائیں کہ تندور سے پانی ابھرے گا اور آسمان سے بھی پانی برسے گا، آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے اور آپ کے ماننے والوں کو، اور آپ کی مخالفت میں جتنے لوگ آئیں وہ سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ ان ہلاکت کے واقعات سے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے بری طرح تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے عیش و عشرت میں مست تھے اور غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے تھے، اور اسی میں ان کی ہلاکتیں آئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اور حلال کھانے یعنی رزق حلال کی اللہ نے برکتیں بیان فرمائی ہیں کہ رزق حلال کی برکت سے نیک اعمال کے کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نیکی کا جذبہ دل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب پیٹ میں لقمہ حلال جاتا ہے تو پھر اندر سے اچھے جذبات ابھرتے ہیں، نیکی کے جذبات، اچھے شوق، اچھے کاموں کے کرنے کا دل چاہتا ہے، اور جب منہ کے ذریعے سے لقمہ حرام جائے یعنی ناجائز اور حرام مال جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اندر سے برے جذبات ابھرتے ہیں، گناہ کرنے کے جذبے، گندے کاموں کے جذبے، یہ اندر سے ابھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لقمہ حلال اور لقمہ حرام میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں حکم فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، جائز کھاؤ۔ ہم اپنے کھانے میں اس بات کی تو کوشش کرتے ہیں کہ چیز اچھی ہو، کوالٹی کے لحاظ سے صاف ہو، صحت کے لحاظ سے اچھی ہو، خراب نہ ہو، اور کوئی خراب چیز اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم کبھی بھی نہ کھائیں کہ ہماری جسم اور ہماری صحت خراب ہوگی، لیکن اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ جو بھی چیز ہم کھا رہے ہیں وہ پاک ہو، حلال ہو، جائز ہو، اس کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ایک کوشش تو ہوتی ہے کہ چیز اچھی ہو، خراب نہ ہو،
اس کے ساتھ اگر ایک کوشش اور ہو جائے کہ چیز جائز ہو، ناجائز نہ ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو، تو اس سے ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، اور نیک بندوں کی خوبی اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اچھے کام اور بھلائی کے کام، نیکی کے کام کرنے کی بات بھی ڈرتے ہیں، یعنی خوف کھاتے ہیں کہ یہ ہمارا دیا ہوا مال، یہ ہمارا کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں پتہ نہیں قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں مغفرت کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا، اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ بھی نیک بندوں کی خوبی ہے، یعنی ان کے اندر کسی نیک عمل کی کرنے کے بعد، کسی بھی اچھائی اور بھلائی کے کام کے کرنے کے بعد بڑائی نہیں آتی، اپنے اندر بڑائی اور کبر اور تکبر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے مفہوم سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ لوگ نیک کام کر کے ڈرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ شراب اور چوری کرتے ہیں جو یہ لوگ ڈرتے ہیں؟ یعنی ایک نیک کام کر کے بھی ڈر رہے ہیں، انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارے یہ عمل ہماری کوتاہی کی وجہ سے پتہ نہیں قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے متعلق فرمایا کرتے کہ مومن آدمی، سچا ایمان والا نیکی کرتے ڈرتا ہے، نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، اور منافق برائی کر کے بھی بے فکر رہتا ہے۔ نیک آدمی نیکی کر کے یوں ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں نیک عمل اللہ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا جس اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اور منافق اتنا کمزور ایمان کا ہوتا ہے کہ وہ برائیاں کر کے بھی نہیں ڈرتا۔ پھر فرمایا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو نیکی کر کے ایسے ڈرتے تھے کہ تم برائی کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے۔ یہ ہوتی کیفیت کہ نیک اعمال کے کرنے کے بعد بھی ڈرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا بھی کر رہا ہے تو تم کوشش کرو اس کے ساتھ اچھائی کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، کوئی تمہیں نہ دے تم اس کو دو، کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک غافل انسان کی موت کی حالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، آخرت سے غافل ہوتے ہیں، تو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیں۔ جب وہ قبر کے منظر، آخرت کے منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ کیوں بھیج دیں؟ لعلی اعمل صالحا، اب میں جب دنیا میں جاؤں گا نا نیک کام کروں گا، اب جاؤں گا تو دنیا میں نیک کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کئی جگہوں پر اعلان ہے کہ اب کوئی مہلت نہیں ہے۔ تو زندگی جو ابھی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ تو مہلت ہی مہلت ہے، یہ تو مہلت ہی مہلت ہے۔ اس زندگی سے ہم جتنا فائدہ اٹھائیں گے فائدہ ہے، موقع ہے، لیکن جب یہ زندگی آنکھ بند ہونے سے ختم ہو جائے گی پھر انسان چیختا رہے گا کہ مہلت دے دیں، دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب مہلت کا وقت ختم ہو گیا۔ آگے اعمال نامے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے نامے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، اچھائیاں زیادہ ہوں گی، اچھے کام زیادہ ہوں گے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی نہیں، گناہ بھرے ہوئے ہوں گے، نامہ اعمال ایسے ہی نیکیوں سے خالی ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں خسروا، یہ خسارے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو قیمتی نہیں بنایا بلکہ دنیا کی زندگی میں کھانے پینے میں مگن رہے۔ آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نیک لوگوں سے مراد اللہ کے وہ بندے جو نیکیوں کو، اعمال کو، نمازوں کو، عبادتوں کو اہتمام سے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گلی کوچوں میں جو مذاق بنایا کرتے ہیں۔ میرے بندے جب اپنے رب کے سامنے دعا استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے جب اپنے رب کے سامنے دعا استغفار کرتے ہیں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں جیسے تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ اس طرح بے فکر ہیں کہ یہ تنگ کرتے رہیں گے اور ہم ان کو پکڑیں گے نہیں۔ اللہ کے مخلص بندوں کا مذاق اڑانے والوں کا انجام جہنم ہے۔
بعض لوگ کسی کو تنگ کرتے ہیں اور بالخصوص نیک لوگوں کو زیادہ ستاتے ہیں تو بے فکری سے ستاتے ہیں کہ جیسے کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارا انجام جہنم ہے۔ آگے انسان کے خوف غفلت سے اس آیت کے ذریعے سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو بیکار نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا کھیل کود کے لیے نہیں بنائی، جو چاہے کرو۔ غور سے سنو کہ ایک دن ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا۔ سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت، حیا، پاک دامنی، شرم سے متعلق، پردے سے متعلق بہت سارے مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ پیغام بھیجا تھا، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس سورت کے آغاز میں حدود اللہ اور سزاؤں کا تذکرہ ہے، اور وہ سزائیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، اور جو اللہ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کو، حدود اللہ کو بدلنے کا کہے۔ قرآن کریم میں 4 سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کی سزا اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے سنگسار کیا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تیسری سزا شرابی کی سزا ہے کہ اگر کوئی شراب پیے تو 80 کوڑے لگاؤ، اور چوتھی سزا پاک دامن عفیف نیک خاتون پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس کو بھی 80 کوڑے مارو کہ تم نے کیوں ایک نیک خاتون پر۔ یہ 4 سزاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کو حدود اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی ان سزاؤں کو کوئی بدلنا چاہے کہ قرآنی سزاؤں میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس کو حق نہیں۔ اور پھر یہ سزائیں ایسی ہیں کہ اگر یہ حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ سزائیں جس شہر اور جس ملک میں جس دھرتی پہ نافذ ہو جائیں، وہاں سے بے حیائی، وہاں سے چوری ڈکیتیاں، وہاں سے قتل و غارت گیریاں، وہاں سے بد امنی، بے حیائی، بے دینی، ظلم و زیادتیاں ختم ہو جاتی ہیں، قتل و غارت گیریاں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزاؤں کا نفاذ صحیح طریقے سے ہوتا ہے تو انسانوں کی جانیں، مالیں، عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ سزاؤں کا نفاذ کب ہوتا ہے؟ جب اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے، جب اسلامی شریعت اور اسلامی نظام کے مطابق حکومتیں چلا کرتی ہیں، ملک چلا کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ سزاؤں کا نظام بھی ہوتا ہے۔ اور جب سزاؤں کا نظام ہوتا ہے تو اس ملک میں قدرتی طور پر امن و سلامتی آتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہی سزاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر آگے واقعہ عفق کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر چند منافقین نے تہمت لگائی تھی بدکاری کی، نعوذ باللہ، اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی منافق تھا، جو کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا اسلام کو، مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں۔ تو اس نے پورے مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک غلط پروپیگنڈا کیا، اور اس پروپیگنڈے میں کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے، اور وہ بھی اس واقعے کو، اس جھوٹ کو سچا سمجھ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں، بلکہ کئی آیتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی نیکی اور تقوی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے وکالت اور کفالت کی ہے کہ وہ پاک دامن ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان پر اس طرح کا الزام لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیا ہے کہ تم سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کرو، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کرو، کسی پاک دامن اور باحیا اور عفت والی خاتون پر الزام مت لگایا کرو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اور یہ پروپیگنڈا منافقین کی طرف سے تھا، اور انہوں نے اس پروپیگنڈا کو اتنا عام کیا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بدکار بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت اور پاک دامنی پر قرآن کی کئی آیتیں اتار کر قیامت تک کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عفیف ہونے کا اعلان فرما دیا۔ آگے اسی واقعے کے ضمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے،
تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اس واقعے کا حصہ بن گئے تھے، اور وہ بھی اس واقعے کو سچ سمجھ چکے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ سچ ہے، عبداللہ بن ابی منافق کی یہ باتیں صحیح ہیں۔ تو عبداللہ ابو بکر صدیق ان لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے، لیکن جب معلوم چلا کہ یہ لوگ بھی وہ ہیں جنہوں نے میری بیٹی پر الزام لگانے میں شامل تھے، تو انہوں نے ان پر احسان کرنے سے رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو ان آیتوں کے ذریعے سے یہ کہا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، تم نہیں پسند کرتے کہ تم بھی معاف کر دو، تم بھی ان کو معاف کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو معاف کیا اور پہلے سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک شروع کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید حیا سے متعلق کچھ احکامات بیان فرما رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے وقت جب بھی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ گھر کے اندر کے افراد کس حال میں ہیں یا کوئی کس کام میں ہے، تو یہ ایک حکم ہے کہ جب بھی داخل ہو اطلاع دے کر، اجازت لے کر داخل ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا منظر دکھ جائے جو بے حیائی کا منظر ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید حیا اور شرم سے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ مردوں کو الگ حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، عورتوں کو الگ حکم دیا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور آنکھوں کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیا کہ مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھیں، اس کو بد نظری کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے سے اس گناہ کی برائی نکل گئی، جبکہ یہ قرآنی حکم ہے، قرآنی حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ آج مرد ہوں اور نوجوان ہوں، عورتوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، پہلی نظر تو معاف ہے، اس کے بعد کی نظر معاف نہیں ہے، اور فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے یہ بد نظری ایک تیر ہے۔ اور آنکھوں کا زنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا ہے کہ جب کوئی کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھتا ہے جو نہ اس کی والدہ ہے، نہ اس کی سگی بہن ہے، نہ اس کی بیوی ہے، تو وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اس کی طرف کوئی دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا کرتا ہے، اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نکاح سے متعلق کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو، اور پھر حدیث میں آتا ہے نکاح کو سستا کرو، شادی کو آسان کرو، بدکاری کا راستہ خود بند ہو جائے گا۔ اگر نکاح مہنگا ہو، مشکل ہو، رسم و رواج اس میں ڈال دیے جائیں تو پھر بدکاری اور زناکاری عام ہو جاتی ہے۔ جب نوجوان دیکھے گا کہ جائز اور حلال راستے سے میرے لیے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل ممکن نہیں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں رکھی ہے، تو پھر وہ نوجوان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل غلط راستے سے کرے گا۔ اسی وجہ سے حدیث اور دینی مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ والدین کسی نوجوان بچی کی شادی میں رکاوٹ بنے ہوئے یا تاخیر کا سبب بنے ہوئے، اور پھر وہ بچی کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جس طرح ان بچیوں کو گناہ ملے گا، ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اسی طرح اس گناہ کو ان کی والدین کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس لیے شریعت کا حکم جو ہے کہ بچہ جیسے بالغ ہو تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے۔ اور جب تک ہم شریعت کے مزاج کو نہیں پہچانیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں بہاریں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہی ہم اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ شریعت نے جو چیز مقرر کر دی ہے اسی کے مطابق بڑوں کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ مسجدوں کی عظمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مسجدیں عظیم اللہ کا گھر ہیں، ان میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ مسجدوں کا تقدس دنیا کی باتوں سے پامال ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوں اور دنیا کی باتیں زور زور سے ہوں تو یہ قرب قیامت کی نشانی، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک حدیث میں آیا کہ جب دنیا کی باتیں کوئی مسجد میں کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ضائع ہوتی ہیں جیسے لکڑی ہو، سوکھی ہو، اس پر آگ لگا دی جائے تو کتنی تیز ساری لکڑیاں جل جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی دنیا کی باتیں مسجد میں کرتا ہے تو اس کی بھی ساری نیکیاں اسی طرح جل جایا کرتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بیان فرمایا ہے کہ کامیابی کا راستہ کیسے ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ماضی میں جو ہوا یعنی گناہ ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کے آگے روتے رہو اور آئندہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کرو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کامیابی کا راستہ اہل ایمان کو سمجھایا ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ پردے سے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ 3 وقت ایسے ہیں خاص طور پر کہ اس میں بچوں کو بھی سکھایا جائے کہ کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر آئیں۔
تاکہ بچوں کے اندر حیا پیدا ہو. ایسا نہ ہو کہ بچے بغیر اجازت کے اس وقت میں کمرے میں آ جائیں اور وہ ماں باپ کو ایسے لباس میں دیکھیں کہ جس سے بچوں کے اندر سے شرم و حیا ختم ہوتی ہو. اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 وقتوں میں پابند کیا ہے کہ جب بھی گھر میں آئیں تو وہ اجازت لے کر آئیں. ایک وقت ہے فجر سے پہلے کا، اور ایک وقت ہے عشاء کے بعد کا، اور ایک وقت ہے ظہر کے بعد کا. یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ اس میں عموماً آرام کر رہے ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے یا فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. ظہر میں بھی آرام کرتے ہیں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے گھر والے والدین مکمل کپڑے نہیں پہنتے، تو بچوں کو پابند کیا جائے کہ وہ جب کمرے میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ نے اگلی سورہ فرقان میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک بندے جن کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں سے پوچھیں گے آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ ایسا کریں؟ وہ جواب دیں گے ما کان ینبغی لنا، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں شرک سے، ہم کیسے اس چیز کو پسند کریں کہ آپ کو چھوڑ کر یہ ہماری قبروں کی پوجا کریں یا ہماری عبادت کریں. ہم ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم نے ان سے کہا تھا، بلکہ یہ خود اپنی نالائقی اور نادانی کی وجہ سے آپ کی عبادتوں